قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سولہواں پارے کی تلاوت آج کی تراویح میں ہوئی. مکمل پارہ تلاوت کیا گیا. سورۃ الکہف کا ایک حصہ ہے اور پھر کچھ حصہ سورہ مریم کا اور باقی حصہ سورہ طٰہٰ. کل ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ کہف سے متعلق. دو باتیں سورۃ الکہف سے متعلق آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنی. پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت میں جہاں سے پارہ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک واقعہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور مچھلی اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس سرزمین پر سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ علم. تو اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلو تم جاؤ فلاں جگہ ایک شخص ملے گا اس سے ملاقات کرو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین یہ بتانا اور یہ جتانا چاہتا تھا کہ اس سرزمین پر آپ سے زیادہ بھی علم والا کوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر جانکار سے آگے ایک جانکار، ہر صاحب علم سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے. کوئی بھی شخص اس دنیا کا اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب سے زیادہ علم. حالانکہ وہ شخص جس کے نام کے آگے علامہ لگایا گیا، علامہ فلاں علامہ فلاں، وہ شخص سب سے زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جاننے والی ذات سے اللہ. عالم اللہ کوئی ہے تو اللہ، اللہ سے زیادہ علم کسی کو نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھانا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ. وہ اپنے غلام کو لے کر نکلے اور نشانے کی طور پر ایک مچھلی رکھ لی. جہاں یہ مچھلی کود کر کے چلی جائے گی وہیں اس آدمی سے ملاقات ہوگی. نکلے وہ سفر میں جا رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ مچھلی غائب ہے. تو غلام سے بولا کہ مچھلی کہاں ہے؟ ایکچوئل میں کیا ہوا کہ انہیں بھوک لگی. جب کھانا نکالا گیا توشہ کھولا گیا تو مچھلی غائب. قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تھکان ہونے لگی، کھانا پوچھا، دیکھا تو مچھلی غائب ہے. تو غلام سے کہا کہ بھائی کہاں مچھلی؟ تو کہا کہ نہیں، وہ سفر کے دوران میں بھول گیا کہ مچھلی کدھر گئی. تو پھر واپس ڈھونڈنے کے لیے نکلے. تو جہاں مچھلی انہیں نظر آئی وہاں دیکھا کہ ایک شخص، اس سے ملاقات ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں تاکہ تمہارے ساتھ رہ کر کے کچھ سیکھوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا سیکھنے کا. تو اس شخص نے جن کا نام خضر بتایا جاتا ہے، خضر یا خضر بتایا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وہ سب ٹھیک ہے، سیکھنا کرنا اپنی جگہ ہے، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. آپ میرے ساتھ رہ کر کیا نہیں کر سکتے؟ صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ صبر کرنے والا پاؤ. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا.
ولا اعصی لک امرا، میں تمہاری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، میں صبر کر لوں. چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. خضر نے شرط رکھی کہ جو کچھ آگے پیش آئے گا وہی اور واٹ کا کوئی کوشچن نہیں ہوگا، کیوں اور کیا نہیں، کوئی سوال نہیں ہوگا. فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا، کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال آپ نہیں کریں گے یہاں تک کہ اس کا ایکسپلینیشن میں دوں. نکلے، ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں سمندر میں. خضر نے اس کشتی میں سوراخ کیا. موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، بڑے غصے والے تھے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو سب کو معلوم. ملک الموت نے کہا کہ میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، اللہ نے مارنے کے لیے بھیجا ہے. ایک گھونسا رسید کیا، ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی، ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی. موسیٰ علیہ السلام وہ جلالی انسان تھے، دیکھ کر رہا نہیں گیا جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس کشتی کو جو ہے خضر سوراخ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور سب کشتی والے ڈوب نہ جائیں. فوراً پوچھ بیٹھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہیں ہم ڈوب نہ جائیں. تو خضر نے جواب میں کہا کہ قال الم اقل لک، قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، میں نے پہلے ہی بولا تھا آپ کو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. فوراً ریئلائز ہوا کہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا. قال لا تؤاخذني بما نسيت، بھول گئے، سوری. قال لا تؤاخذني بما نسيت، جو میں بھول گیا اس پر میرا مؤاخذہ نہ کرو. ولا تلقني من امري عسرا، میرے معاملات کی وجہ سے مجھے مشکل میں نہ ڈالو. پھر آگے نکلے. ایک لڑکا تھا ابھی بڑا ہو رہا ہے، اس کو دیکھا اور خضر نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا. پھر موسیٰ سے رہا نہیں گیا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی عتاب کے، بغیر کسی گناہ کے تم نے ایک بچے کو قتل کر دیا. فوراً پوچھنا تھا تو خضر بھی بولے کہ یار میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم مجھے کوئی سوال نہیں کرے گے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب 2 بار ہو گئے، اب تیسری بار اگر میں کچھ بھی پوچھوں گا تو مجھے چھوڑو، میں تمہارے ساتھ آگے نہیں آؤں. فلا تصاحبنی، میری آپ کی دوستی اور ہمارا سفر ختم. ایک جگہ گئے، بھوک لگ رہی تھی، لوگوں سے کھانا مانگا. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کہیں جاتے تو بھائی ہم مسافر ہیں، کہیں کھانا ہے تو دے دیتے تھے، بڑے مہمان نواز ہوتے. لیکن جس جگہ یہ گئے تھے وہاں کسی نے کھانا کھلانے سے، سب نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، کسی نے کھانا نہیں کھلایا. تو ابا، اب اسی گاؤں میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ اب گرے گی کہ تب گرے گی. موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے خضر علیہ السلام نے دیوار کو کھڑا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر غصہ آیا کہ یہ لوگ ہم کو دیوارہ کھانا نہیں دیے تو ان کی دیوار سیدھی کر رہے، کھانے کو یہ لوگ دیوارہ کھانا نہیں دیے اور آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے. خیر پھر کہا کہ ہر صراط بینی و بینک، خضر علیہ السلام سے کہا تم نے ہی کہا تھا کہ اب اگر کچھ پوچھوں گا تو میری اور آپ کی دوستی ختم، یا اب تمہارا راستہ دیکھو میں میرا راستہ دیکھوں. اب وقت آیا ہے کہ میں جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے ہمارے ساتھ اس کی تعبیر آپ کے سامنے میں. کہا کہ ایک بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو لوٹ لیتا ہے، وہ اپنی کشتی بنا لیتا ہے. اب یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، میں نے اس کشتی میں عیب اس لیے ڈالا تاکہ اس کشتی کو کے عیب کو دیکھ کر کے بادشاہ ان کی کشتی کو حاصل نہ کرے. وہ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ بڑے نیک مومن. ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر کے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی، کہیں بہت زیادتی نہ کرے، اس خدشے کی وجہ سے ہم نے اس کو قتل کیا. اور رہی بات تیسری، اچھا ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اولاد کے ماں باپ کو، نیک ماں باپ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر باپ جو ہے اولاد عطا کی۔ اور جس دیوار کو ہم نے سیدھا کیا وہ دیوار دو غریب مسکین یتیم بچوں کی، اور اس کے نیچے ان کے لیے ان کے ماں باپ کی جانب سے یا ان کے آبا و اجداد کی جانب سے رکھا ہوا ہے خزانہ ہے۔ دیوار اگر گر جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاتھ کو خزانہ لگ جائے، جس کا حق ہے اس کو ملے۔ اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا، یہاں تک کہ وہ بچے بالغ ہو جائیں گے اور اپنا خزانہ وہ نکال لیں گے۔ اور یہ سب میں اپنی طرف سے نہیں کرا، کیا بول رہے ہیں؟ وما فعلت عن امری، یہ سب میں اپنی طرف سے نہیں کرا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی جانب سے خضر کو علم عطا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کوئی چیز آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ تعجب خیز ہو، اگر وہاں کوئی چیز سیکھنے کے لائق آپ کو ہو تو آپ کو صبر کر لینا چاہیے تاکہ اس کا ایکسپلینیشن آپ کے سامنے خود بخود آ جائے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، بلکہ سب سے اہم بات یہی ہے اس واقعے سے، ہوئی ہے کہ آپ کو چاہے جتنا علم ہو، علم پر کبھی بھی انا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ وہ ذوالقرنین۔ یہودیوں نے ذوالقرنین سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے گا۔ کہا کہ پہلے وہ مغرب کی سمت گئے سفر کرتے ہوئے، اب ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بادشاہ تھے یا نبی تھے یا کیا تھے، نیک آدمی تھے، تفصیلات کا علم نہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نبی تھے، بعض نے کہا کہ ایک بادشاہ تھے۔ بہرحال جو بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے قوت، طاقت اور بہت زیادہ جو ہے طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ وہاں گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے کرو۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائیں گے، جو نیکوکار بنیں گے، ان کے بارے میں ہم اچھا فیصلہ کریں، اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ پھر آگے نکلے، پھر مشرق کی طرف آئے، وہاں ایک قوم کو دیکھا، پھر وہاں سے نکلے، وہاں کچھ باتیں ہیں، پھر وہاں سے آگے نکلے، یہاں تک کہ ایک قوم کو دیکھتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان، بڑے پہاڑوں کے درمیان یہ قوم کو دیکھتے ہیں۔ آگے وہ لوگ شکایت کر رہے ہیں، یار یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ ہم کو بہت ستا کر کے رکھے، یاجوج اور ماجوج، اور زمین میں فساد مچا کر کے رکھے، ان سے ہم کو بچاؤ، تم کو جو دینا ہے ہم دیں گے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جس جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ کے مال کی ضرورت نہیں، بس آپ میرے کو ساتھ۔ کہا کہ لوہے کی تختیاں بناؤ، بڑی بڑی راڈیں لگائی، تختیاں لگائی، اور تانبے کو پگھلایا، تانبے کو پگھلا کر کے اس کے اندر ڈال کر کے بڑا پہاڑ کے درمیان ایک بڑی جو ہے برج بنا دی، ایک دیوار بنا دی، اور ایسی دیوار بنا دی کہ اس سے کوئی کبھی وہ یاجوج اور ماجوج اس سے اس طرف سے اس طرف نہ آئے۔ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ یہ فتنہ پرور قوم جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا قد کم ہوگا، آنکھیں چپٹی ہوں گی، اور یہ فتنہ بچائیں گے۔ اب ان کا قد کتنا ہوگا، ان کی ہائٹ کتنی ہوگی، یہ اللہ بہتر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہائٹ کم ہوگی اور ان کی آنکھیں چپٹی مائل ہوگی، اور یہ زمین میں خوب فتنہ بچائیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ چینی لوگ، ان کی ہائٹ کم ہوتی ہے، آنکھیں چپٹی ہوتی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ اور ان کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دا گریٹ آف وال آف چائنا جو ہے، یہ اسی مال کو اس سے مراد لیتے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے مراد کون سی قوم ہے، کہاں رہتی ہے، کدھر رہتی ہے، کیسی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کو ان سب تفصیلات میں جانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس تفصیل کو واضح نہیں کیا۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک یاجوج اور ماجوج اپنے سرداروں کے ساتھ اس دیوار کو
کم کرنے میں توڑنے میں لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہیں, اچانک کہتے ہیں کہ اس حلقے کے مانند یاجوج اور ماجوج کی دیوار ٹوٹ چکی. ایسے ایک حلقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, اس حلقے کے مانند یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس حلقے کے مانند وہ ٹوٹ چکی. قیامت کی صبح تک یہ اپنی دیوار کو توڑنے کی کوشش کریں گے, لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ شام ہوگی. شام ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ چلو بھائی سورج نظر آنے لگا ہے, اب تھوڑا سا کام باقی کل کر لیں. کل صبح تک وہ واپس دیوار اپنی اصل کیفیت میں آ جاتی. یہ معاملہ اس وقت تک ہوگا جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہو. اس وقت تک ہوگا یہ معاملہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے گا جب وہ کہیں گے کل انشاءاللہ آگے کی دیوار قائم کریں گے. تو انشاءاللہ بولنے کے بعد کل کی دیوار جو ہے وہ مکمل توڑنے میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے کل کے روز. خیر, تو قیامت کے قریب یہ بہت فتنہ مچائیں گے, آسمان کی طرف تیر ماریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کو قتل کیا. ان کی آزمائش اتنی سخت ہوگی کہ آسمان سے تیر خون لگ کے نیچے آئے گا, خون لگ کے تیر نیچے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ مار دیا. ان کا فتنہ اتنا شدید ہو, اسی لیے ان کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کی آخری آیتوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کلمات کو آپ لکھتے جاؤ, لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. زمین پر جتنا بھی پانی, یہ سارا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کو اللہ تعالیٰ قلم, انسان قلم بنا دے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا چاہے لکھنا چاہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. زمین کا پانی سوکھ جائے, سیاہی سوکھ جائے گی, قلم ختم ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں. اس کے بعد سورہ مریم میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی گئی, تسلی دی گئی کہ تمام انبیاء کے ساتھ لوگوں نے انکار کیا لیکن وہ اپنے راہ پر, ہمارے راستے پر قائم رہے, لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قائم رہے. شروع میں زکریا علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ جیسی اولاد عطا کی جن کو بچپنے ہی میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ علم سے نوازا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا. مریم علیہ السلام جب محراب میں تھی, فرشتہ آتا ہے, آ کر کے کہتا ہے کہ مریم اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اولاد دے. مریم کہتی کہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے, اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جس کو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد کو جو بطور حمل عطا کرتا ہے. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے. جب لوگوں کے دیکھنے میں آیا کہ مریم اتنی نیک خاتون وہ حاملہ ہو چکی ہے, لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہارا باپ غلط نہیں تھا, نہ تمہاری ماں غلط تھی, مریم تو نے یہ کیا کیا؟ مریم علیہ السلام کو لوگ تانے دے رہے ہیں. مریم خاموش ہے. مریم کہتی ہے کہ یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا, اس دن کو دیکھنے سے پہلے کاش کہ میں مر جاتی اور مریم میٹ ہو جاتی, میرا وجود ختم ہو جاتا. کھڑکی بن گئی, میرا وجود ختم ہو جاتا. پھر اس کے بعد وقت آیا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. لوگ آئے, آ کر کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا مریم؟ تو مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مریم علیہ السلام کو یعنی دل میں بات ڈالی گئی کہ تم اس بچے کی طرف اشارہ. مریم نے اس چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ بولنے لگا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچہ چھوٹا پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہونے کے بعد بات کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, عبداللہ, اللہ مجھے کتاب دے گا, مجھے نبی بنائے گا, مجھے رسول بنائے گا, ماں کی اپنی ماں کی خدمت کرنے والا بنائے گا, اس کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا. بہت ساری باتیں بچہ کرتا ہے. یہ تعجب کی بات ہے سب کے لیے, سب کے زبانوں پر تالے لگ گئے, سب کے منہ بند. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا تم شیطان کی عبادت مت کرو, رحمان کی طرف چلو.
تم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، جبکہ رحمان نے تمہیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرو۔ بہت درد مند دل کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور ایک دائی کو مدعو کے لیے درد مند ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابا جان میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اور وہ مشرکوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت قبول نہیں ہوتی، اور دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کا ذکر ہے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کہا یہ گیا کہ بڑے نیک انسان تھے اسماعیل علیہ السلام، بڑے عبادت گزار تھے، اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم اور تربیت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ ہماری آل و اولاد میں تو نمازوں کو قائم کرنے والا۔ پھر کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی تو بعد میں کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ نمازوں کو ضائع کرنے سے مراد اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ وہ لوگ وقت سے ہٹا کر کے نماز ادا کیا، وقت کو ٹائم کو ٹرا کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کو ان کے وقت پر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کیسا الزام لگا رہے ہیں؟ یہ بات ایسی ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین آسمان ٹوٹ کر کے گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اندعوا للرحمن ولدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ آل و اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نہ ماں باپ ہیں، نہ آل و اولاد، نہ اس کی کوئی بیوی، کوئی اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا، اور بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے کہا کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ رب العالمین۔ سامری نے بچڑا بنایا، بچڑے کی مخالفت کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق۔ لوگ اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی گئی، اور آخرت کو یہاں پر اس صورت کے اندر بھی آخرت کو کا ذکر کیا گیا، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ اس کی بھی تفصیل سے اس کا بھی جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں کی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔